او کسے تعارف دے محتاج نہیں، ملک پاکستان دی نامور شخصیت فرزند قبلہ حافظ تصدق صاحب، خطیب آل محمد، نقیب ولایت علی علیہ السلام، چراغ علم و فکر جناب حافظ مرتضی احمد دیاف لاہور، او خطاب فرمان دے تسی انہاں دی صحت و سلامتی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو۔ یا مجلس کی روحانیت کے لیے اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کوئی بات نہیں، خیر ہے خیر ہے، آ جاتی کوئی بات نہیں۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی۔ میں شروع کریں پھر؟ ہاں ٹھیک۔ چلیں ہاں جی کھل گیا، چلو ٹھیک ہے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات، بار دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات۔ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا علی ربہ یتوکلون۔ صلوات بآواز بلند پر۔ ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اللہ۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس اعزا مقدس بارگاہ میں چلا جا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے سادات اعظام نے جو اہتمام کی جا بطفیل محمد وآل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی، اور جو حاجات لے کے آپ ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی دوسری آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ مومن ہوتا کون ہے۔ آپ سلامت رہے۔
تمہارے میرے ایک دوسرے کے کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، حقیقی مومن وہ ہے جسے اللہ خود مومن کہہ دے۔ شاہ جی آپ سے دعا لینے کے لیے، سادات سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مومن وہ ہوگا جسے مومن خود مومن کہے۔ ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ شاہ جی آپ نے غور فرمایا؟ اللہ بھی تو مومن ہے نا۔ مالک القدوس السلام محیمن مؤمن، اللہ کا نام بھی مومن ہے، تو پھر مومن وہ ہوگا جسے اللہ خود مومن کہے گا۔ ہائے ہائے، کمال تو تب ہوگا نا وہ ذات میں مومن ہوگا، یہ وجود میں مومن ہوگا۔ ہائے ہائے، اب دیکھیں نا، آپ بھی تو مومن ہیں۔ ہائے ہائے، تو پھر مومن کا فرق تو پتہ چل گیا نا۔ اللہ بھی مومن ہے۔ آپ اور میں آ گئی ہے یا ٹر گئی ہے؟ چلو ہن جاندی ہے، ہن خیر ہے، ہن نہیں میں چپ کرنا۔ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، سید آپ سب سے دعا لینے کے لیے جتنے بیٹھے ہو، شاہ جی دعا لینے کے لیے حمد ہے۔ آواز میری باہر تک بھی جائے گی، تسی ٹینشن نہیں لینا، گاٹا مولا نہ دیتا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا، شاہ جی کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جو کائنات بنا کر متکبر نہیں ہوا مگر علی کے ایک سجدے سے متکبر۔ مل کے حیداری۔ آپ نے غور فرمایا کہ نہیں؟ آپ سلامت رہے، بس ہو گیا، بس اب آپ کی توجہ ہوگی۔ اب آپ نے دیکھنا میں نے حمد کیسے کی ہے، اور تم نمازیں پڑھ کے مومن ہو، میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ حقیقی مومن ہوتا کون ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی، بس آسان بات، شکر ہے اس اللہ کا جو کائنات بنا کر متکبر نہیں ہوا مگر علی کے ایک سجدے سے متکبر ہو گیا، ہمیں حکم دے کے عبادت کرواتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، مصطفیٰ سے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ہائے ہائے، ہمیں کہتا ہے عبادت کرو، محمد سے کہتا ہے رہنے دے، کم کر، تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ آپ سلامت رہے شاہ جی۔ حیداری، جی مجلس شروع ہوگی، ان کھلونا نہیں، جب میں بات بڑی تیزی سے شروع کرنے لگا۔ ہمیں کہتا ہے پڑھو، ہمارے سجدوں کو حکم دے کے کرواتا ہے، ہمارے سجدوں سے متکبر نہیں ہوا، نبیوں کے سجدے سے متکبر نہیں ہوا، رسولوں کے سجدے سے متکبر نہیں ہوا۔ اللہ جانے کس کمال کا سجدہ علی نے کیا، علی مولا نے سر سجدے میں رکھا، حجاب وحدت میں زلزلہ آیا، فرشتوں میں متکبر ہو گیا، آج علی نے مجھے سجدہ کر دیا۔ ہائے ہائے، شاہ جی اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ قیمتی کہنے لگا، جس کا ایک سجدہ اللہ کو متکبر کر دے اسی کو زیبا ہے کہ اس کی ایک ضربت کائنات کی عبادتوں سے۔ آپ سلامت رہے، ضربت علی یوم الخندق، مل کے علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، مل کے جی مل کے حیداری۔ چلو اے جڑا یا علی ڈھلا کہنے پہ ہونا، شاید گرمی دی وجہ نہ ڈھلا پہ کہنے نا، ویسے عقیدے وہاں سارے تسی ٹھیک ہو۔ اگر کسی نے کوئی ٹینشن ہے تو میں ختم کر دینا ہوا کہ یا علی جنت کی قیمت کا نام ہے۔ بحر المعارف عبد الصمد حمدانی 163 نمبر صفحے پہ حدیث مصطفیٰ کو نقل کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اذا یقول الرجل من دکاؤ اہی یا علی،
او اللہ الہ کتاب کوا سمح دیوان عبدی کدی دائے سمنا جنتی کہ جب کوئی بھری محفل میں سے ایک دفعہ صدق دل سے یا علی کہتا ہے اللہ کے راہ میں کاتبین کو وحی کرتا ہے کیا لکھ رہے ہو؟ کہ جب پالنے والے تیرے بندے کے نام اعمال لکھ رہے آواز قدرت آتی ہے لکھنا بند کر دو کدی دائے سمنا جنتی انہیں جنت کا سمن دے دو یہ کہتے کیوں دے دے آواز قدرت آتی ہے یا علی کہہ کر جنت کی قیمت ادا کر چکا اور کیا چاہتے ہائے ہائے یا علی معمولی نہیں جنت کی آپ سلامت رہے سارے مل گئے حیدری تو جس کا ایک سجدہ اس وحدہ لا شریک کو متکبر کرے ہائے ہائے تو علی نے تو رات میں ہزار ہزار رکعت پڑھی ہے تو جس کا ایک سجدہ اسے متکبر کر دے اللہ جانے علی کے رات کے سجدے کیا ہوں گے پھر 63 سال گنتے رہو تو بیٹھ کے حساب ہی کرتے رہو گے اور دوسرا علی کی ایک ضربت ثقلین کی ثقلین 18,000 عالمین ہے جی 18,000 عالمین کی مخلوقات ثقلین میں ہے حد ہوگی میرے چھٹے امام فرماتے مفضل سن وَأَنَا مِنَ الثَّقَلَيْنِ میں جعفر صادق بھی ثقلین میں ہوں آئے ہے اور میرے امام کے سجدے اماموں کے سجدے شاہ جی ثقلین میں ہے تو پھر مرتضی جملہ کہے جب میرے اماموں کے سجدے ثقلین میں ہے علی کی ایک ضربہ کائنات کے سجدوں سے بھاری تو اس کا نام نماز میں آئے باطل نہیں عبادت ہے ہائے ہائے عبادت ایک طرف ہے علی کی ایک ضربت ہائے ہائے جملہ چلو اشارہ جملہ کیا جائے تو میں تو انہوں کہنا میرے شگرد بیٹھے نے حیدری صاحب اے سبحان اللہ بڑھ دیئے آپ ساری زندگی نمازیں پڑھیں پیرو ساری زندگی صبح شام دوپہر نمازیں پڑھتے رہے تم ساری زندگی نمازیں پڑھ کے بھی نمازی ہو علی نمازی نہیں علی خود نماز ہے ہائے ہائے اور تم ساری زندگی دین پہ عمل کرتے رہو تم دیندار ہو علی دیندار نہیں علی خود دین ہے ہائے ہائے تو آپ سلامت رہے تو پھر ثقلین میں تو میرے امام کے سجدے آ رہے ہیں چھٹے امام کے سجدے ثقلین میں تو جس کی ایک ضربت یہ ضربت لگی کب تھی ضربت علی یوم خندق میں لگائی تھی میرے مولا نے خندق میں کوئی ایسا کام ہوا تھا کہ ایک ضربت کائنات کی ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہوگی چلو جسے نہیں سمجھ آتی اسے میں قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں روایت پیروں نہیں سناؤں گا قرآن کی آیت سناؤں گا خندق میں کوئی ایک بندہ باہر سے اندر آیا تھا وہ میں کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا ایک ملون نے وہاں سے خندق چھوٹی کھودی تھی اس کا نام کتاب میں لکھا ہے پر میں نے بھول گیا ہائے ہائے بھول گیا نا اس کا نام مجھے بھول گیا اس نے خندق چھوڑی تھی خندق بنائی اس لیے گئی تھی کہ نہ کوئی آ سکے نہ کوئی جا سکے ایسا ہی ہے نا لیکن کوئی آیا اس نے نیزہ پھینکا کہاں پھینکا خیمے کے آگے سے کہتا ہے کوئی مرد تو پھر ہن جڑا چپ رہا ہو آیا ہی نہیں کوٹ فتح شاہ لے ہو چک فتح شاہ لے ہو غور نہ سننا نیزہ پھینک کے کہتا ہے محمد کوئی مرد تو پھر علی نے اٹھنے کا ارادہ کیا ہاتھ پکڑ کے کہا رک جا یا علی دیکھو تیرے علاوہ کوئی مرد ہے بھی کوئی ہوئے علی کے علاوہ کوئی مرد ایسے ہی نا دوسری دفعہ
تیسری دفعہ اس ملعون نے ایک جملہ کہا، رحمت والے چہرے پہ جلال آیا۔ تیسری دفعہ وہ ملعون جو جدا نہ ہی چنگا نہیں کھایا ہے، میں کدی ممبر تو لے آئے نہیں، میری ساری زندگی دیا مجلسہ کٹ کے دیکھ لو، میں محمد والے محمد کے علاوہ کسی کا نام لیتے نہیں۔ تیسری دفعہ اس ملعون نے کہا بھیجو اللہ کو جسے تم منوانے آیا ہے، بات اللہ کی آئی۔ محمد نے کہا علی اب تو جا، آئے ہے علی تو جا۔ انہیں غور نہ مل گئے حیدری، اب سلامت مل کے حیدری۔ شاہ جی ایسا ہے کہ نہیں؟ کہا علی اب تم جا۔ علی مولا گئے، جنگاں تو میں نے آندیاں ہی نہیں، میں کدی پڑھیاں ہی نہیں۔ ہائے ہائے کیا کام کیا میرے مولا علی نے، خدا توڑ لائی، پنجابی کیا دینا توڑ لائی، تے یوں اس کا سر کو نہ بالوں سے پکڑا، تے جیڑا قرآن دی آیت نہیں بول دا وہ میرے نال نہ لڑے، وہ جا کے قرآن جو آیت کڑے تاکہ رفڑی مک جائے۔ میں آیت دا نمبر بھی دساں گا، سر سے پکڑا چلے مصطفیٰ کی طرف۔ جتنے اصحاب مصطفیٰ تھے وہ کونیاں مار کے کہتے یا رسول اللہ علی کی چال میں تکبر ہے، علی کی چال میں تکبر ہے۔ جب تیسری مرتبہ کہا نا علی کی چال میں تکبر ہے، جناب جبرائیل سورہ احزاب کی 25 نمبر آیت لے کے محمد اللہ کہہ رہا ہے کف اللہ المؤمنین ملکتا، محمد اللہ کہہ رہا ہے آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا ہے۔ آئے آئے لڑے علی، اللہ کہتا میں لڑا، مظہر علی ہے، لڑے علی۔ ایسے نہیں جانے دوں گا، لڑا کون؟ میرا مولا علی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آج کی لڑائی میں اللہ لڑے علی، اللہ کہتا ہے میں لڑا۔ تو اگلے جملے پہ جو نہ بولا وہ دیکھنے آیا کہ مرتضیٰ کو سننے کتنے آیا ہے۔ لڑے علی، اللہ کہتا ہے میں لڑا۔ جب علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے، پھر علی سے لڑنا بھی اللہ سے لڑنا ہے۔ آئے آئے اب جو جمل میں آئے، سفین میں آئے، نہروان میں آئے، علی سے نہیں۔ مل گئے۔ اب سلامت ہے، آپ نے غور فرمایا جی۔ تو پھر لڑے کون؟ علی۔ تو پھر علی نے جو وہ ضربت چلائی تھی، ہائے ہائے، اس لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا آج کل کا کل ایمان، ہائے ہائے۔ تو یار آپ مومن ہی ہو نا، میرے سامنے مومن بیٹھے ہو، تو مومن کے معنی پیرو کیا ہے؟ اور بھائی مومن کے معنی کیا ہے؟ مومن کے معنی کیا ہے؟ ایمان والا۔ تو ہون تو انو خندق سن کے بھی سمجھ نہیں آئے، سب ہے ازل سے لے کے شام ابد تک ایمان کل بھی علی تھا۔ اچھا ہم تگڑے ہو کے سننا سورہ انفال تے دوسری آیت، انما المومنون الذین، انما کلمہ حصر ہے، اور شاہ جی کلمہ حصر سمجھانے کے لیے مومنین کو کلمہ حصر کیسے سمجھائے؟ زیادہ بحث کرن دی لوڑ ہی نہیں، انما یرید اللہ پڑھو انہوں سمجھ آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں شارٹ، انما کلمہ حصر ہے نا، وہ جو چادر کے نیچے ہے، ہائے ہائے، جو حصار میں ہے وہ اہل بیت ہے، یعنی مومن، اب مومن کی تعریف ہو رہی، انما المومنون الذین، سوائے اس کے نہیں کہ مومن وہ ہے۔ کون مومن ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کا مومن کی پہلی نشانی اللہ بتا رہا ہے، تیرے میرے کہنے سے مومن نہیں ہوں گے، اللہ نے پہلی نشانی بتائی، مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے دل وجد میں آ جاتا ہے۔
اوئے ہوئے مل کے بولنا یار، حیدری، جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے دل وجلت قلوبہم، وجد میں آ جاتا ہے، مومن بے قابو ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ میرے امام فرماتے واللہ ہے نحنو ذکر اللہ، ہم ہی تو اللہ کا ذکر ہے۔ آیا ہے اب آسان ہو گیا۔ حقیقی مومن وہ ہے جب اس کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے دل وجد میں آ جائے۔ سلامت رہے۔ غور فرما رہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے، تو مومن کی پہلی نشانی کیا ہے کہ جب اس کے سامنے علی کا ذکر 14 کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل وجد میں آ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سیلف اسیسمنٹ، اردو میں کہتے ہیں گریبان میں جھانکنا۔ ہائے ہائے، ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تم میں حقیقی مومن وہ کون سا ہے جب اس کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے دل وجد میں آئے۔ وہ مومن ہے جس کا منہ لٹک جائے منافق ہے۔ یار میں نے تو سورہ انفال کی شاجی آیت پڑھی ہے، روایت کا تو سہارا ہی نہیں لیا میں نے، ایسی نا؟ تو مومن وہ ہے جب 14 کا ذکر کیا جائے دل وجد میں آئے۔ کہ مولا وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ذکرنا، ذکر اللہ، ذکر اللہ العبادہ، کہ ہمارا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ ہائے ہائے، تمہاری اپنی مرضی، گھنٹوں لگا کے کرو یا علی کہہ کر کر لو۔ ہائے ہائے، مل کے حیدری۔ اب آسان ہو گیا نا جی۔ مومن کی پہلی صفت یہ ہے جب اس کے سامنے 14 کا ذکر آئے اس کا دل وجد میں آ جاتا ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کا تذکرہ ہو، تلاوت ہو، اس کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ کابر ایمان زیادہ ہوتا ہے، زادت سورہ انفال ہے، دوسری آیت ہے، جلدی ہو تو قرآن ممبر پہ لے آتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر میرے مولا سے پوچھا گیا یہ اللہ کی کون سی آیات ہے؟ ہائے ہائے، جن کی تلاوت کی جائے ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں مفضل یہ وہی آیات ہیں جنہیں دیکھنے محمد معراج پر گئے ہیں۔ آئے ہیں قرآن کا رلے نورے یا آیات رب ہل کوپرا کا مولا وہ اللہ کی آیات کون ہے جسے دیکھنے محمد معراج پہ گئے؟ کب اللہ ہے نحن آیات اللہ، ہم ہی تو اللہ کی آیتیں ہیں۔ مل کے حیدری۔ اب غور فرمائیں، اچھا نعرہ علی دا لاؤ تو شرافت دی داد کی نو مل دیئے ماں کو۔ کبھی کسی نے کہا ہو امام نے کہ جب نماز پڑھو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ ہائے ہائے، کبھی روزہ رکھو تو حق میں دعا کرنا، کبھی نہیں کہا۔ اور سرکار فرماتے جب علی کا فضائل سن کے دل مطمئن ہو جائے ماں کو سلام کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، یار غور نہیں فرما رہے تو پھر بات تو اچھی ہے نا۔ لو جی زیدی صاحب
میں ایک جملہ کہنے لگا جے اے بندے نہ بولے تو میں نے بلوانا آندھا جے آپ زیدی ہے باپ کی وجہ سے، کوئی نقوی ہے باپ کی وجہ سے، کوئی بخاری ہے باپ کی وجہ سے، کاظمی ہے باپ کی وجہ سے، ملک ہے باپ کی وجہ سے، گوندل ہے، بلوچ ہے، چودھری ہے، جو کچھ بھی ہے اپنے باپ کی وجہ سے ہے، مگر حلالی علی کی وجہ سے آئے ہے۔ حلالی حرامی کی پہچان ابا جی نہیں، ولایت علی۔ حیدری حق کے حق کے حق کے مل کے اور سنو اس بندے آستے گل کرنے لگا جے علی دے فضائل سن کے جیدہ منہ ہی لٹک جاتا جے ہائے ہائے۔ آؤ میری مثال دیو، میں تواڈے سامنے کھڑا مومن یا منافق ہوں؟ دسو میں مومن ہوں یا منافق ہوں؟ کیمرے لے تگڑے ہو جاؤ، میرے متھے تے لکھیا میں مومن ہوں، کتھے لکھیا متھے تے کہ میں مومن ہوں؟ نہیں نا، میں علی پڑھوں گا تو پتا چلے گا کہ میں مومن ہوں، تم علی سنو گے تو پتا چلے گا مومن ہو۔ آیا ہے اور جدہ علی دا نا سن کے بوتھا سج جاوے اور مرتضیٰ نے سنا نہیں کیوں آندھا؟ ہم تو اصحاب مصطفیٰ کے اسوہ پہ عمل کرتے ہیں۔ اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ مومن اور منافق میں فرق کیسے کرے۔ صحابہ رسول کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، ہم علی کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو پڑھتے تھے، جو خوشی سے کھل جاتا مومن ہے، جو مرجھا جاتا۔ مل کے جی حیدری آپ سلامت رہے، آپ نے غور فرمایا۔ تو جدوں میں اپنی مثال آپ ایسا سے دیتی ہائے ہائے کہ میں مومن ہوں یا منافق کیسے پتا چلے؟ میں علی پڑھوں گا، ہائے ہائے آپ سنیں گے وہ علی سن کے بولنا ہی جے نا، تو جڑا بولے گا پتہ چل جائے گا۔ وہ یہی تو میں نے آپ کے پاس وہاں پہ 18 ذی الحج اگلے سال بھی آئیں گے تو پڑھیں گے آپ کے پاس شاہ جی کے پاس امام منڈی بہاؤالدین مرکز میں جب پڑھ رہا تھا میں نے یہی تو کہا نا، وہ علی پڑھا جائے نا پچھن دی لوڑ نہیں پہندی کہ کیڑا راضی ہے تو کیڑا ناراض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے پاس فرمان محمد مصطفیٰ ہے، سرکار فرماتے علی کے فضائل پڑھے جائے، مجلس میں بیٹھا بندہ اس کا نفس کیفیت بناتا ہے، چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے۔ ہائے ہائے چہرے پہ لکھا ہے کون راضی ہے۔ تو چہرے سے پتہ چلتا ہے نا، ہائے ہائے اللہ تو جسم رکھتا نہیں وجہ اللہ کون ہے۔ تو پھر چہرہ تو علی کا دیکھا جائے گا نا، علی راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ آسان بات ہے۔ وَإِذَا طُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، تذکرہ ہوتا ہے، تو مومن وہ ہے جس کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ روایت دا سہارا لینا ہی نہیں، یہ نویاں گلا جے کم مان گیا تو بڑے پڑھنے والے بڑے اچھے پڑھنے والے ہیں تو ان کو بھی سنا کرو، غور سے سنا کرو۔ آگے اللہ پھر قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کا مومن سوائے اس کے نہیں کہ وہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے پھر وہ شک نہیں کرتا ہے۔
شک ہوتا کس پہ ہے؟ کیا اللہ کی وحدانیت پہ کسی کو شک ہے؟ رسول کی نبوت اور رسالت پہ کسی کو شک ہے؟ تو شک ہوتا کہاں ہے؟ علی کی نہیں، انہوں نے غور نہ سننا، آپ 3 چیزوں کا مرکہ ہے حضرت انسان، 3 چیزوں کا آپ مجموعہ ہے، تگڑے ہو کے سننا تو مکان لگا جائے میں 3 چیزاں، جسم، روح تے نفس، یہ ان 3 چیزوں کا نام حضرت انسان ہے، ایسے ہی نا؟ یہ 3 چیزیں ہیں نا، نفس کے لیے موت ہے، جسم کے لیے فنا ہے، کیونکہ روح امر ہے، اولے الامر کے پاس واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، روح امر ہے، علی اولے الامر ہے۔ تھوڑی زندگی ہوئے صحابہ نہیں، اینو ہن گل ضائع نہیں کرنی۔ یہ 3 چیزوں کا نام شاہ جی حضرت انسان ہے، یہ 3 چیزیں، ان میں مکلف کون ہے؟ نفس۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، سارا کچھ کس پہ ہے؟ نفس پہ۔ اور بندہ چنگا ہوئے نا تو تسی کہتے ہو یہ شریف النفس ہے، اگر پیڑا ہوئے تو تسی کہتے ہو بڑا خبیث یعنی نفس ہی سارا کچھ ہے۔ اور موت کس کے لیے ہے؟ نفس کے لیے۔ عبادت کس کے لیے ہے؟ نفس کے لیے۔ ہم تگڑے ہو کے سننا، یہ 3 چیزیں ہیں، جب تک یہ تینوں پاک نہیں ہوں گی بندہ کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ روایت نہیں پڑھاؤں گا، سورہ جمعہ دی آیت پڑھاؤں گا، ہائے ہائے۔ اور جمعہ لقب ہے میرے وقت کے امام کا، ہائے ہائے۔ یہ ذہن میں رکھنا، مطلب آجو میرے پاسے ٹور جاؤ، ہائے ہائے۔ اب ذہن میں رکھنا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہا ہم نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا اس لیے فَيُزَكِّيهِمْ تاکہ تم لوگوں کا تزکیہ نفس کرو۔ کیوں؟ عبادت نفس نے کرنی ہے، جب تک نفس پاک نہیں ہوگا عبادت ہوگی نہیں۔ لجے ہون تگڑے ہو کے سننا، یہ 3 چیزیں، بندہ کافر ہو، شاہ جی کافر بندہ ہو، بھائی جان کسی کافر نہ ہاتھ ملا سکنے، قرآن کہتا ہے کافر نجس ہے، ایسی نہ ہاتھ نہیں ملا سکتے، اس کا جسم ہی نجس ہے۔ انہیں پڑھ لیا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے، اس کا جسم کیا ہو گیا؟ پاک۔ ہن تسی جفیاں پاؤ، لطف نہیں لے رہے بھائی جان، غور کرنا۔ جیڑا بندہ ایک گل سمجھ گیا نا، انہوں خدا دی قسم ساریاں گلیں ہی سمجھ آ جانیاں دے۔ عبادت کا دار و مدار نفس پہ ہے، اور نفس کا دار و مدار طہارت پہ ہے، پاکیزگی پہ ہے، یہ ہوگا۔ اور مصطفیٰ آئے بھی تزکیہ نفس کرنے کے لیے۔ اب غور سے سنو، جسم کو پاک کرنے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ، جسم پاک ہو گیا۔ روح کو پاک کرنے کے لیے کہا محمد رسول اللہ، روح پاک ہو گئی۔ اب رہ گیا نفس، نفس کو پاک کرو گے تو نماز ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی۔ اب نفس کو پاک کرنے کے لیے کہنا پڑے گا علی انا، ہوئے 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 ہوئے۔ حق مل گئے جی، حیداری۔ تو پھر نفس کو پاک کرنے کے لیے کیا کہا؟ علی ولی اللہ۔ ہائے ہائے، مومن کا نفس پاک ہی علی ولی اللہ سے ہوتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے تیری عبادتوں کے لائق بنی ہے یہ تیری باڈی، تیرا جسم، تیرا نفس عبادت کے قابل ہی علی کی وجہ سے بنا ہے۔ وہ جس علی کی وجہ سے تو عبادت کے قابل ہے اسے ہی نمازوں سے نکال رہا ہے، ہائے ہائے انہیں عبادتوں سے نکال رہا ہے۔ اچھا
جیڑا بندہ ایمان رکھنا اللہ دی ذات تے ضروری ہے نا، خالی اندر دل چ رکھنا پھر ہائے ہائے کہتے ہیں نہیں زبان سے اظہار بھی کرو ہائے 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 مصطفیٰ سے عشق ساروں کو ہے لیکن زبان سے اظہار کرو۔ علی سے محبت کا دعویٰ تو سارے 73 فرقے کرتے ہیں، اوپر سے نہیں زبان سے اظہار ہائے ہائے۔ تو جب تک زبان سے بولو گے نہیں ویسے، اور میں یہ بھی بتا دوں حدیث پاک ہے تو آڑے سارے آستے مرتدہ پڑھے تو بندہ چپ کر کے بیٹھ نہیں سکتا۔ سرکار مصطفیٰ فرماتے کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ پوری کائنات میں کوئی بچہ بھی ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر جیسے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں ویسا مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ اگر آپ فطرت اسلام پہ ہے، ہن عیسائیاں دے گھر یا یہودیاں دے گھر بندہ پیدا ہویا ہے تے فطرت اسلام تے، مگر ہاتھ ملاؤ تے نجس، انہیں کلمہ پڑھیا تے پاک ہائے ہائے، تو جب تک زبان سے اظہار نہیں کرے گا ہائے ہائے۔ تو یہی تو بات ہے، مومن ہوتا ہی وہی کہ جو ایک دفعہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے پھر وہ شک نہیں کرتا۔ تو جنہیں شک کیتا ایک اور گل کر ہی دینے ہیں، ایک کرنی نہیں سی کر دینے ہیں۔ اگر کوئی پڑھن والا آوے تے انہوں کسی حدیث یا آیت دا ترجمہ نہ آندا ہوئے تے مومنہ کو پوچھ سکتا ہے نا، تو جی حافظ تصدق صاحب دا پتر تاڑے کو کھلوتا جے تے انہوں ایک حدیث دا ترجمہ نہیں آندا تے تسی مہربانی فرماؤ، کیونکہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، تے جتھوں لبے تے لے لو، تے ایک ترجمہ میں نو کر کے سناؤ۔ حدیث میں سنا دینا وا، ترجمہ میں تواڈے کو لینا جے سارے جواناں کولو بزرگاں کولو۔ انا و علی من نور واحد، میں نو ایڈا ترجمہ نہیں آندا، اے چک فتح شاہ ہے نا، ہائے ہائے چک فتح شاہ لے دسو کی ترجمہ ہے جی؟ نور ایک ہے، اے بھائیوں نے ترجمہ کیتا، اے ساڑھے بزرگ بیٹھے نے، علی اور محمد مصطفیٰ دا نور ایک ہے۔ شاہ جی ٹھیک ترجمہ کیتا نے، بھائی جان ٹھیک کیتا نے، شاہ جی ٹھیک کیا، خان صاحب ٹھیک کیا، یہی ہے نا ترجمہ، میرا اور علی کا نور۔ ایک دفعہ سارے ہاتھ چوکے دسنا، دونوں کا محمد اور علی کا نور ایک ہے، ایک ہے۔ تو پھر آج کے بعد یا مرتضیٰ کو چک فتح شاہ میں بلانا نہ، ورنہ عقیدہ درست کرو۔ یہ کیسی منافقت ہے جب دونوں کا نور ایک ہے؟ آدھا نور نماز میں آئے نماز ہو جاتی ہے، آدھے سے باطل کیسے ہوگی؟ ہائے ہائے، جہاں محمد ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں محمد ہے۔ ہائے ہائے، تھوڑی زندگی ہو بولو سارے۔ آپ سلامت رہے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اور سنیا جے عبادت وقت پہ واجب ہے اور ولا، میں کسی اور دی گل نہیں کرتا، جنہیں شیر پڑھیا اُدھی گود جو دا بچہ بیٹھے جے ہائے ہائے۔ لو جی اے بچہ جے خیر نہ 7-8 سال دا 9 سال دا مولا زندگی کرے تو اُدھی خوشیاں بیکھے۔ اس تے نماز واجب نہیں، اس تے روزہ واجب نہیں، اس تے حج واجب نہیں، نماز انتظار میں ہے، یہ بالغ ہو میں اس میں واجب ہو، اور روزہ انتظار میں ہے بالغ ہو تو میں واجب ہو، اس پہ نماز روزہ واجب نہیں، مگر علی اس پہ اب بھی واجب۔ ہائے ہائے، علی آج بھی واجب ہے۔ اگر تھوڑا جاتے بولو پیرو ہائے ہائے، ایسے ہی نا آپ سلامت رہے تو پھر گل آسان ہو گئی نا۔ تو اے کم میں
مل کے حیدری. ویسے ایک کام اور بھی کریا کرو، جی میں اے اپنا بچہ لے کے آیا ہے، تسی اپنے بچے لے کے آئے نا، مجلس حسین میں بچوں کو لا کے، اور خاص کر میں منڈی جتھے پڑھا، شاہ جی تواڈے کو پڑھا، جتھے بھی پڑھا، سارے پنڈ دے بچے شاہ جی کٹھے کر کے تے میرے سامنے باؤ، تاکہ میں اے نسل تیار کرا. اے نسل علی تے پکی ہو گئی، پھر مقصر کوئی نہیں ہوگا. آئے ہائے پھر علی کو سوچنے والا، انہیں تیار کرو. حیدری بھئی آسان ہے اس نسل کو تیار. دیکھیں آپ پہ واجب ہے اپنی اگلی نسل کو علی دے کے جائیں. تھوڑی زندگی ہوئے آپ نے اپنی، اب شاہ صاحب نے آج عزاداری کروائی، مجلس کروائی، کہ شاہ صاحب تو بعد مک جائے گی؟ کئی آئے کئی ٹر گئے، حسین دی عزاداری کل بھی قائم ہے. ہائے ہائے ایسے ہی نا. تو آپ لوگوں پہ جیسے ان کے بزرگوں نے انہیں ولایت علی حسین کی عزاداری دی ہے، تو آپ نے بھی تو اگلی نسل کو دینی ہے. آئے ہائے اگر سوچنے والا بنایا تو یہ تو علی کو سوچتے رہ جائیں گے. انہیں ماننے والا بناؤ. حسین کے نام پہ، علی کے نام، قرآن دی آیت نہ ہوئے مرتضی مہدی پوری قوم دا مجرم. انما الاموالکم واولادکم فتنہ. قرآن کہتا تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے. کہ ایسا نہ ہو مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے. کل ویکھنا بڑی کام دیجئے. ہائے ہائے اولاد بھی فتنہ، مال بھی فتنہ. یہ آیت میرے چھٹے امام کے سامنے پڑھی گی، جناب مفضل اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مولا اگر مال اور اولاد فتنہ ہے تو ہم نے گھر میں فتنے رکھے ہوئے ہیں. ہائے ہائے تو آج کے بعد نہ ہم مال اکٹھا کریں گے نہ اولاد پیدا کریں گے. سرکار کہتے ہیں اولاد بھی پیدا کرو، مال بھی رکھو. کہ مولا قرآن تو کہتا ہے مال اور اولاد فتنہ ہے. میرے بیٹھے امام اٹھ کے کہتے ہیں مفضل سن، ہر مال بھی فتنہ نہیں ہے، ہر اولاد بھی فتنہ نہیں ہے. کہ مولا وہ کیسے؟ میرے امام فرماتے ہیں جو اولاد اقرار ولایت علی کرے وہ بھی فتنہ نہیں، اور جو حسین کی عزاداری پہ خرچ ہو جائے وہ مال بھی فتنہ نہیں ہے. ہائے ہائے فتنہ ہی وہ ہے جو 14 کے خلاف خرچ ہو. اولاد ہی فتنہ وہ ہے جو محمد و آل محمد کی مخالفت میں جائے. وہ ٹائم ہو گئی جی. کوئی نہیں. حیدری سارے مل کے بولو حیدری. آسان ہو گیا نا جناب. اولاد بھی فتنہ وہ اولاد فتنہ نہیں. چلو آخری بات راضی رہنا. میں 6 بجے کراچی جانا ہے تے ایتھوں جاندے کم از کم 3 گھنٹے لگ جانے نے تے 45 منٹ پہلے بورڈنگ بند ہو جاندی جے. ہائے ہائے تو بس میں 10 منٹاں جے مکان لگا جے. تسی راضی رہنا. زندگی رہی تے پھر انشاءاللہ پڑھتے رہاں گے. آپ کے پاس بھی 18 ذی الحج اور باقی جو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. ہم سارے آخری بات ہم سارے شاہ جی مانگتے کس سے؟ اللہ سے. سب 73 کے 73 فرقے اللہ سے مانگتے ہیں. مانگتے 14 کے وسیلے سے ہیں. آئے ذہن رکھ کے بیٹھا. ہائے ہائے اللہ جب بھی دے گا ہاتھوں سے دے گا ید اللہ علی. ہائے 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 اللہ جب بھی سنے گا کانوں سے سنے گا اذن اللہ. آئے ذہن رکھنا. تو اسی ساریاں گلیں ہر گل کدی موقع آیا تو کھول کے پڑھاں گے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں. میں آپ کو قرآن کی ان آیات کی طرف لے کے جا رہا ہوں قبلہ کہ اللہ تم سے مانگ رہا ہے. اور کڈے چنگے ہو تسی مومنو. ہائے ہائے وہ ساری دنیا اللہ سے مانگتی ہے، اللہ مومنوں سے مانگ رہا ہے. تو ویکھنے مومن دیندا کیڑا ہے اللہ نو.
روایت نہیں پڑھنی، روایت پڑھا تو کہندے راوی ٹھیک نہیں، ہائے ہائے روایت پڑھا تو کہندے راوی ٹھیک نہیں۔ وہ دسو چک فتح شاہ لیو قرآن دا راوی ٹھیک ہے؟ جناب جبرائیل ٹھیک نے؟ شیعہ سنی سارے مان دے ہو نا؟ قرآن دا راوی ٹھیک ہے تو پھر مسلمان عقل کیوں نہیں کرتے؟ جو قرآن کا راوی ہے علی کے در پہ کبھی چکیاں چلاتا ہے، کبھی جھولے جھلاتا ہے، کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے، اسیر بن کے، حد ہو گئی، کبھی تو درزی بن کے بھی آ جاتا ہے۔ آسان ہے جی؟ مل گئے حیدری۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ نے مومنوں سے مانگا ہے کیا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ کہتا ہے کوئی جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے؟ لو جی آخری جملہ جو فضائل دا، ہائے ہائے اللہ کہہ رہا ہے کوئی جو مجھے اللہ کو قرض حسنات دے؟ تساں کوٹھی منگی اللہ کو لو، گڈی منگی اللہ کو لو، اولاد منگی اللہ کو لو، عزت صحت ہر شے منگی اللہ کو لو۔ اللہ تواڈے کو ایک شے منگی کہ مجھے قرض حسنا دو تے دیو۔ آپ غور نہیں فرما رہے بھئی اللہ نے مانگی ہے نا، روایت نہیں نا قرآن دی آیت ہے، منگی ہے تو دیو۔ پالنے والے باقی 72 کا تو پتہ نہیں، علی والے تجھے دینے کو تیار ہے، پتہ کس شے سے مقروض ہوتا ہے؟ ہائے ہائے جس شے سے مقروض ہوتا ہے علی والے تجھے دیں گے۔ بتا نمازوں سے مقروض ہوتا ہے تو علی والے نمازیں پڑھیں۔ ہائے ہائے اگر روزوں سے ہوتا ہے علی والے روزے رکھے، حج سے ہوتا ہے حج کرے، جہاد سے ہوتا ہے تو جہاد کرے۔ میں نے سورہ مزمل کھولی، روایت تو ہے ہی نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور مجھ اللہ کو قرض حسنا دو۔ شاہ جی آخری جملہ جے پتہ چلا وہ نماز سے مقروض نہیں ہوتا، جس چیز کو حکم دے کے پڑھوائے وہ اس سے مقروض نہیں ہوتا ہے۔ ہائے ہائے اوے پہلے سارے رل کے دسو چک فتح شاہ لے۔ یہ بچہ میں نال تے نہیں لے آیا نا، یہ تواڈے پنڈ دا ہی ہے نا، انہوں میں پیسے تے نہیں دیتے کہ مولوی دی مجلس سے نعرہ مارنا ہی آیا ہے۔ اے دسو سارے خدا دا نا جے یہ تواڈے پنڈ دا بچہ ہے نا۔ لو ہن جیڑا بندہ کہندا نا کہ میں حافظ صاحب دے پتر نو داد نہیں دینی، وہ اپنے ہمسائے نو آکھے میرا ہاتھ پھڑ لے تے میں داد تانوں لے کے بکھاواں گا، مولا دے صدقے دے، تکبر نہیں، مولا دا کرم ہے میرے تے۔ اے بچے نعرہ لایا، مجلس حسین میں بیٹھ کے بچہ نعرہ لگائے، باپ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ہائے ہائے سارے کہتے ہیں ماں بھی اچھی ہے، اب بولو تو صحیح۔ دیکھو نا اے ماں پیو دی تربیت بھی بول دیجئے، ایسے ہی نا ماں باپ نے تربیت کی۔ آپ نے جب نعرہ سنا، دو بچوں نے نعرے لگا، سارے کہا کہ چنگے ماں پیو دا پتر ہے، ہائے ہائے ماں بھی چنگی پیو بھی چنگا۔ ایسے کیوں؟ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، جز کو دیکھ کے کل کا پتہ چلتا ہے۔ جدہ حد تھلے رہا وہ گھنٹے بعد آیا ہی نہیں، جز کو دیکھ کے کل کا پتہ چلتا ہے۔ وہ جدہ جزے ہو جا ہوئے ادھا کل پیو کے ہو جا ہوئے گا۔ میں اپنی مثال، میں جز، مرتضی مہدی جز، حافظ تصدق حسین کل، تساں جز ویکھو تے سوچو کل کی ہوئے گا۔ ہائے ہائے جس کا جز ایسا ہے کل کیسا ہوگا؟ جز کو دیکھ کے کل کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ جانے وہ ابو طالب کیا ہوگا جس کا جز علی کل ایمان۔ میں موقع میرے بات کی نہیں پڑھنا بس آخری جملہ جان راضی رہنا مل کے
بموقع گل آخری بالکل آخری اللہ نمازوں سے مقروض نہیں ہوتا، روزوں سے مقروض نہیں ہوتا، یہ حکم دے کے اقیم الصلاۃ پڑھو نماز، یہ وجوب میں ہے، پڑھو نماز، نہیں پڑھو گے بے دین ہو جاؤ گے، ایسا ہی نا، تو نماز حکم دے کے نماز سے مقروض نہیں، روزے سے مقروض نہیں۔ آج وہ آخری جملہ پڑھ کے مرتضی ختم کرنے لگا ہے۔ وارث قرآن سے پوچھا گیا وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد کسی شے سے مقروض نہیں ہوتا تو پھر مقروض کس شے سے ہوتا؟ میرے چھٹے امام فرماتے مفسر من انفق درہم فی یدا ابا عبداللہ الحسین کانما اقرض اللہ، کہ جس کسی نے حسین کی عزاداری پہ 1 درہم خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ سلامت ہیں۔ اے حسین کی عزاداری پہ خرچ کر، اللہ تیرا مقروض ہو جائے گا۔ اور جس کے نام پہ خرچ کرنے سے کائنات مقروض تھی، مسلمانوں نے اسی کی بہنوں کی حیا نہیں کی ہے۔ ہائے ہائے، ایک جملہ کہوں، ایک آواز بلند ہوئی، بیویوں کو روک دو ابھی بازار سجے نہیں۔ اجرکم اللہ، مولا ہے قبول فرما۔ شیعہ روتے اس لیے ہے بازار سجتے رہے ہیں، علی کی بیٹیاں کھڑی رہے۔ میں جملہ پلٹ کے کہوں، خالی بازار سجتے ہی نہیں رہے، علی کی بیٹیاں کھڑی نہیں رہی، نجس لوگ شراب پیتے رہے، شام کی نجس عورتیں ناچتی رہی ہیں، علی کی بیٹی رو رو کے کہتی سجاد کوئی اور دروازہ نہیں ہے یہاں شامیوں کی بھیڑ ہے۔ ہائے مولا ہائے قبول فرمائے۔ عزادارو ایک اور جملہ سنو، کربلا سے لے کے شام کے صدر دروازے تک میرا مولا سجاد خون نہیں رویا۔ ہائے ہائے، اللہ کرے کوئی مومن ہائے کرے میرے حصے کی عبادت ہو جائے گی۔ بابا شہید ہوا خون نہیں رویا، اکبر جیسا بھائی شہید ہوا خون نہیں رویا۔ میں پڑھوں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ کب خون رویا میرا مولا سجاد؟ شیعہ ہے تو ہائے کا جب 72 گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑی رہی۔ مرحبا مرحبا، 72 گھنٹے میں علی کی بیٹی نے 16 اذانیں سنی ہے۔ ہائے اس لیے کرتے ہیں، روتے اس لیے ہیں، 72 گھنٹے کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا۔ ہائے ہائے، ایک قاصد خط لے کے میرے مولا سجاد کے پاس آیا، رونے کے لیے جملہ کافی ہے، ہاتھوں میں کڑیاں تھیں۔ اس نے خط کڑیوں والے ہاتھوں پہ رکھا ہے۔ ہائے ہائے، بدے ہاتھوں سے میرے مولا نے خط کھولا نہ، تحریر پہ نظر کا پڑھنا تھا، سجاد کا جگر پھٹ گیا۔ پہلا خون کا قطرہ گرا، جو سید بیٹھے ہو ہائے کر دینا، وہ تحریر دیکھ کے میرے مولا سجاد کا جگر پھٹا، پہلا خون کا قطرہ گرا، پھر کفن تک خون رکا نہیں۔ عالیہ بی بی نے پوچھا تھا سجاد ایسا کیا لکھا کہ تیرا جگر پھٹ گیا؟ ہائے کرے گا، رو کے کہا پھپھی اماں یزید نے لکھا ہے زینب پیدل چل کے آئے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، علی کی بیٹیاں پیدل چل کے شام کے بازار میں آئے، پیدل کا نام آنا تھا۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے سجاد میں تو باب علی کے سامنے نہیں چلی، وہ یہ لاکھوں کا مجمع اور بھیڑ ہے شامیوں کی۔ اجرکم اللہ، مولا ہے قبول فرما۔ بس عزادارو، میں بس آخری جملہ پڑھنے لگا۔ شام کے بازار میں سادات مومنین، شام کے بازار میں سب سے پہلے وہ نیزہ داخل ہوا جس کی نوک پہ حسین غریب۔ ہائے ہائے، نہیں اگلے جملے پہ ہائے اور جب سمجھ کے کرنا۔ دوسرا عزادارو، شام کے بازار میں شاہ جی وہ گھوڑا داخل ہوا جس کی گردن میں عباس پھنسا۔
میرا کہنا آسان ہے، تیرا سننا آسان ہے۔ میں سخت مسائل شاجی کبھی نہیں پڑھتا، لیکن علماء مقاتل نے لکھا ہے وہ حرامی بڑا شقی القلب تھا جس نے رسی عباس کے دائیں کان سے داخل کر کے اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہائے ہائے۔ لیکن علماء مقاتل نے سادات مومنین ہائے کرو آخری جملہ پڑھنے لگو، ایک یہ بھی لکھا کہ شام کے بازار میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت عباس کے سر نے نا گھوڑے کی گردن سے پرواز کی۔ عباس مولا کا سر پرواز کر کے کہاں گیا؟ وشیعہ تو ہائے کر، عباس مولا کا سر کبھی شام کی اس دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے۔ کٹے گلے سے حسین نے کہا عباس جلال میں کیوں آ گیا؟ کہا حسین مولا قرآن پڑھنا چھو، ذرا شام کے بازار میں دے۔ شیعہ ہے تو ہائے کرنا، اب جو حسین نے آنکھیں کھولی منظر کیا ہے؟ علی کی بیٹیاں کوہنیوں کے پاس ایسے چل رہی جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ آئے۔ شام کی نجس عورتیں پتھر مار کے کہتی ہے اور جس نے علی سے بدلہ لینا